کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور صاحب میرے میں فرق نہیں؟ حکومت کی یہ سوچ ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کورٹوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آلو کی قیمت ڈیسائیڈ کریں. Absolutely right. ان کا کام نہیں ہے کہ نسلہ ٹاور گرا دیں، تھا جیلوں کے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں، کون شراب پی رہا ہے کون شہد پی رہا ہے، پھر آپ چلے جائیں نسلہ ٹاور کے غریب لوگوں کو سڑک پہ لے آئیں، پھر آپ بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے 50 سال بعد 46 سال بعد بتائیں کہ یہ غلط ہو گیا، پھر آپ ریکارڈ ایکٹ کے اندر بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر دیں، آپ کسی سوسائٹی کو کینسل کر دیں، کسی ایس ایس پی کو بلا کے اس سے پوچھیں ڈی سی کا کہ ابھی جو یہاں ڈی سی تھا اسلام آباد کا اس کو ذلیل و خوار کیا. میں نے آپ کی ساری باتیں آگے والی بھی مان لی. ٹھیک ہے، عدالت کو عدالت کی طرح چلنا ایک صحیح ہے. دوسرا ایسا ہے کہ یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے کہ عدالتوں کے اندر ایک ڈویژن ہے، اس ڈویژن کے تحت پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک عدالتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں اور کھڑی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ جو ڈینجرس کام کر رہی ہے وہ اپنا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ڈال دیتی ہے، اور پرسپشن یہ آتی ہے کہ منصور صاحب اب آ جائے آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس. میں نے ان کے پاس بھی اپیئر ہوا، بہترین آدمی، اور میں منصور صاحب کے آگے بھی اپیئر ہو چکا ہوں. بہترین آدمی ہے. جو انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں جو پرابلمز بتائیں پاکستان کی کورٹس کی، میرے خیال سے بہت ہی آئیڈیلسٹک اور بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے ہمبل گڈ نیچرڈ مین ہے. سو قطع کلامی جو کھوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے نہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے اس کے اندر. اگر حکومت پلے اراؤنڈ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹیز کے تحت، کسی کو مائنس اور کسی کو پلس کرے تو بوجھ اٹھائے کھڑے ہوں، ورنہ اسی میں دھس دے جائیں گے. یو اسٹینڈ اور یو سٹ. اب آپ نے دوسری چیز جو آپ کا پہلا کریے گا، لیکن نظام کی جو غلطیاں ہیں نا، اگر عدلیہ کی غلطیاں ہیں جو آپ نے گنائی ہیں، اور 70-80 سال میں ہر ادارے نے غلطیاں اور عدلیہ نے بہت غلطیاں کی، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جس قسم کا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کی خرابیاں ہیں جیسا بلاول صاحب گناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدلیہ کو زمین بوس کر دو، اس کو گرا دو اور گرانا ٹھیک ہو جائے گا. کاشف صاحب جو آج کے پی کے کا سی ایم باتیں کر رہا ہے، کسی عدالت نے نوٹس لیا؟ عدالتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں. وہ کہہ رہا ہے میں گولی چلاؤں گا، گولی کا جواب گولی سے دوں گا. بھائی ہم نے کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے، بھائی ہمارے پاکستانی کوئی گولی نہیں چلائے گا، کسی کا باپ بھی گولی نہیں چلا سکتا ان کے اوپر. لیکن چلانا نہیں اگر کوئی سکتا تو کسی کا باپ تڑی بھی نہیں دے سکتا ہمیں کہ کوئی گولی چلا دے گا. تو اتنا بڑا فنکار ہے. دیکھیں میں اور وہ دوست رہ چکے ہیں، آج بھی کولیگس رہ چکے ہیں، ہمارا سیاسی اختلاف ہو گیا میرا اور گنڈا پور کا، بٹ کیا کسی کورٹ نے انٹروین کیا؟ یہاں تو کورٹ آ جاتی ہے، کورٹ انٹروین کرے. سر ایک میری بات سنیں، کورٹ پولیٹیکل معاملات میں انٹروین کرتی ہے تو آپ گالیاں نکالتے ہیں، کھڑے ہو کے جلسوں میں تصویریں لگاتے ہیں. یہ تاثر دے رہی ہے. کورٹ کا کام نہیں ہے سیاست میں انٹروین کرنا، سیاستدانوں کا کام ہے سیاسی لڑائیاں آپس میں بیان بازی کرتے ہیں. آپ کاشف صاحب ہمیشہ تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات یہ ہے، دنیا اس طرح کام کرتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تو کورٹس کا کام ہے. آج تاثر کیا ہے؟ آج تاثر یہ ہے کہ کورٹس کھڑی ہو گئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے. آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے جو خرابی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اس کو جہاں روکتے ہیں. اب میں آپ کو کیا کہوں، کل ٹریبونلز بند ہو گئے اس ملک میں. اب وہ میں سلمان راجہ کو سن رہا تھا، وہ کہتا اب میں کیا کروں ٹریبونل میں جا کے، اس کا تو فیصلہ نہیں آنا. آپ کے سی ایم بن کر پنجاب اور پختون کی لڑائی کی بات نہیں، میں نے تھرڈ کلاس بات کی. پٹھان بھی وہی ہے یار، جو ہم پنجابی ہے یا کوئی مہاجر ہے یا سندھی ہے. I don't know if you saw the statement. What rubbish is talking. توبہ، میں مطلب اس کے سر زلفوں کے بالوں کا کٹنے کا وقت آ چکا ہے. میں ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، نو آئی ایم ٹیکلنگ یو. What is talking doesn't make sense. یہ آپ کس طرح بات کریں؟ پختون گولی چلے، بھائی پختون کی گولی چلے، پختون اپنے بھائیوں پہ چلائے گولی. اس کا مطلب بھائی پختون پہ چلائیں گے. پرابلم آپ کئی دفعہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں، لیکن آپ جب ادھر چلے جاتے ہیں نا، وہ بال کٹنے کا ٹائم آ گیا، یہ سر اگر میری بات سنیں، اگر آپ یہاں بیٹھ کر گالم گلوچ شروع کر دیں تو آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کاشف عباسی صاحب ہیں، بڑے اینکر ہیں، 8 بجے کا شو کرتے ہیں تو ہم آپ کی ساری بک بک سنیں گے. It's not the way. اس وقت کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ ایک اشتعال دلانے والی سچویشن لا رہے ہیں، آگ لگانے والی لا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بندے مرے ہیں، God forbid, اللہ نہ کرے اگر مرے ہیں لاہور میں، تو کی ویڈیو دکھاؤ، ثابت کرو، کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. لیکن تم اگر اپنی سیاست کے لیے پھر 9 مئی یا تم وہ دھرنا شروع کرنے والے ہو یا چاہتے ہو اس پوزیشن پہ لانا، وہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ کچھ احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کل وہ جو اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ، مجھے لگتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں اس کی بہت زیادہ بازگشت آپ سنیں گے. کل بھی ہم نے پورا پروگرام خیر اسی چیز پہ کہ آئی پرسنلی بڑی
ایسی باتیں سیاستدانوں خاص کر چیف منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے, بیکاز اس کے ہاتھ میں بھی ایک انتظامیہ, یہاں پر بھی ایک انتظامیہ. ڈونٹ سے کہ گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے, کیونکہ پھر آپ پتہ ہے اس کے. دیکھیں, ایک تو بیان ان کا ٹھیک نہیں ہے, اور جو الفاظ کا ان کا چناؤ تھا بالکل ہی غلط تھا. اس سے پہلے بھی 1-2 بیانات انہوں نے دیے جو ٹھیک نہیں تھے, الفاظ کا چناؤ غلط تھا. بطور وزیر اعلیٰ کے انہیں اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. جس طرح انہوں نے پہلے بات کی کہ جی ہم افغانستان سے خود بات کر لیں گے, ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے وہ نظام آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اس میں ہم فیڈریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. اور وہ کہتے ہیں نا سر سلامت ٹوپی ہزار, یہ اقتدار میں لوگ آتے جاتے رہیں گے. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 10 سال بعد نہیں ہوں گے, 5 سال بعد کوئی اور آ جائے گا. فیڈریشن مقدم ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ہمیں ملک کو نقصان نہ پہنچائے. ہم سیاست کو اتنا پولرائز کر چکے ہیں. آج سپریم کورٹ کے اندر بھی جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی پولرائزیشن کا نتیجہ ہے. میڈیا کے اندر پولرائزیشن موجود ہے, دیگر اداروں کے اندر پولرائزیشن ہوئی. تو اب یہ ہم ملک کو اگر ہم نے اس ساری صورتحال سے واپس کھینچنا ہے تو سب کو مل بیٹھ کر کچھ بنیادی اصول طے کرنے ہوں گے. وہ اصول ہم آج بھی طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں. سوٹ نہیں کرتا نا سر, وہ جو اندر حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو کہاں سوٹ کرتا ہے کہ اصول طے ہو جائے؟ نہیں, ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا, اور جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی, ان کو تو چاہیے. وہ تو خیر اس ٹائم ڈیسپریشن میں شاید اس ٹائم جس جگہ پہ وہ تو کہیں گے کہ آئینی ترمیم پر واپس آتے ہوئے پورا مقدمہ حکومت کا اس چیز کے اوپر ایک بیسڈ ہے کہ جی کیسز کا التوا بہت زیادہ ہے, اور سیاسی کیسز کی وجہ سے عام جو لوگ ہیں ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. اس وقت سپریم کورٹ میں جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 60,000 کیسز کے قریب ہے, تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہائی کورٹس میں, اور 18 لاکھ سے اوپر سیشن اور نیچے والی عدالتوں میں. ان آئینی ترمیم میں جہاں پر سب سے زیادہ کیسز التوا ہے ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ان کے لیے تو کوئی ریفارمز ہی نہیں ہے. تو آپ کی انٹینشن اسی وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اس وقت ہماری فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں, پالیٹکس میننگ لیس ہو چکی ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں سر بڑے خراب خراب. میں کوئکلی میں ذرا 60 سیکنڈ سے, ابھی انہوں نے کیونکہ کہا نا کہ عدالت اس طرف ہے, عدالت کے بارے میں امپریشن کیا, بلہ واپس لے لیا. لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آیا, کچھ نہیں کیا. الیکشنز میں جو کچھ ہوا عدالت خاموشی, ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, خود کہہ رہے تھے. سنیں, ری کاؤنٹنگ کتنی سیٹیں چلی گئیں جو ان کا کام نہیں تھا, یا جو کہا جاتا ہے کہ واپس ٹریبیونلز میں جانا چاہیے تھا معاملہ. 63A کے اوپر اب فیصلہ آئے گا. سو بہت کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے. 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. اٹ پلیز بوتھ ویز. دیکھیں آپ کو ملک کو اگر چلانا ہے نا تو آپ نے ملک میں انوائرمنٹ دینا. انوائرمنٹ کب آئے گا؟ جب عدالتیں, اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری لوگ ایک پچ پہ بیٹھے. پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے, پاکستان کے لیے اچھا کیا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے, یہی وے فارورڈ ہے سر. یہ ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہوا تو سب جگہ توڑ پھوڑ. اسپیس اویلیبل ہے کیا طریقے انصاف کے لیے؟ وہ ٹیبل سب پہ کو ہے, پہل کرنی پڑے گی. عدالت, اسٹیبلشمنٹ, جمہوری قوتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ اس ملک میرے بل میں خاک, ورنہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھنا تو ہے ہی ہے جس جگہ ملک آ گیا. ایک بریک کے بعد